نبی رہے اعلیٰ حضرت فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو تعارف کرایا گیا وہ میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ کہنا ہے کہ میں جب گھر سے چلا تھا تو میری اہلیہ علیل تھیں جو کہ کافی عرصے سے بیمار چل رہی ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اطلاع ملی، فون آیا بریلی سے کہ وہ اور زیادہ علیل ہو گئی ہیں۔ اس سے مجھ کو اور زیادہ فکر ہو گئی ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے، آپ لوگ اب آرام کرنا چاہتے ہوں گے۔ بہرحال بہت مختصر الفاظ میں کچھ میں بھی عرض کر دوں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ کوئی بیمار ہو اس کو بتایا جائے کہ فلاں مشہور و معروف ڈاکٹر یہ دوا لکھتا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے گا، یا فلاں حکیم جو کہ بہت حاذق طبیب ہے اس بیماری میں ایک نسخہ دیتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے گا۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے شب و روز غفلت میں کٹتے ہیں۔ ہم اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پستی کے عمیق غاروں میں گرتے جا رہے ہیں، اور کوئی یہ نہیں سوچتا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ ہماری بیماری کا، ہمارے دکھ کا، ہمارے درد کا کوئی علاج اللہ کے کلام میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی کا یہ کلام، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان صرف ایک شہر میں رہتے تھے، اور اس شہر میں بھی ان کے بہت دشمن تھے، اور اس سے باہر پورا عرب دشمن تھا۔ اس وقت میں، اس نازک دور میں ان کو تسلی دی گئی تھی کہ نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن ان کے ایمان، ان کا یقین ہمارا آپ کا سا نہ تھا۔ انہوں نے جب اس کلام کو سنا تو اس پر یقین کیا۔ ان کو اللہ کے ایک ایک فرمان پر ایسا یقین تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے جیسے ٹل نہیں سکتا، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اس پر یقین کیا، اور
اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں ان میں یہی یقین کار فرما تھا، یہی پیغام ان کے دلوں کو تقویت دے رہا تھا۔ کوئی بھی اسلامی جنگ ہو، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی رومیوں سے جنگ کر رہے ہیں تو ان کو اسی پر یقین ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم مومن ہیں تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں سے جنگ فرما رہے ہیں تو ان کے ساتھی اور وہ خود اور ان کے ساتھی اس یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، ہم مومن ہیں۔ کوئی بھی جنگ ہو، مرتد قبائل نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ کو گھیر لیا، 60,000 کا لشکر جرار مدینے کے چاروں طرف آ گیا، اور مسلمانوں کی صحابہ کرام کی جماعت جنگ کے لیے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں مدینے سے باہر جا چکی تھی۔ اس وقت صرف 1600 نفوس قدسیہ تھے کہ جو جنگ کے لیے نکلے، مدینے سے باہر آئے۔ انہوں نے اسی یقین کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان 60,000 کو شکست دی۔ یہ نہایت نازک دور تھا، لیکن پر اس کے ہر جگہ اسی یقین کے ساتھ مسلمان بڑھے۔ درود پاک پڑھتے جائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے چند مرید ہیں، اس ایسے ملک میں آ رہے ہیں کہ جو ملک بت پرستوں سے آباد ہے، بت پرستوں کی حکومتیں ہیں، مشرکین سارے ملک میں ہیں، ایمان والے یہاں بالکل نہیں تھے۔ اس وقت چند نفوس قدسیہ حضور سلطان الہند غریب نواز اور ان کے چند مرید ہندوستان آ رہے ہیں تو اسی یقین کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، اور اللہ نے مدد فرمائی۔ آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیے اور دیکھیے کہ جہاں بھی جدھر بھی مسلمان بڑھے ہیں فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے ہیں۔ لیکن ہم لوگ مادی ذرائع پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سیاسی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، کبھی کسی سیاسی جماعت میں گھس گئے، کبھی کسی سیاسی جماعت میں گھس گئے اور سمجھے کہ اس سے ہم کو ترقی مل جائے گی، اس سے ہم کو عزت مل جائے گی۔ ارے عزت تو اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تم کو عزت ملے گی۔ پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ درود پاک پڑھیے۔ دشمن سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کیا کہ جو مسلمانوں کی دشمن تھیں اور دوست بن کر سامنے آ رہی تھیں، ان کا فریب اعلی حضرت نے ظاہر کیا۔ نہ بد مذہب فرقوں کی پرواہ کی، نہ ان سیاسی جماعتوں کی پرواہ کی، نہ حکومت سے ڈرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلی حضرت
کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اعلیٰ حضرت کے دل کو تقویت پہنچا رہا تھا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اعلیٰ حضرت کو کس نے نہیں مانا؟ دشمنوں نے بھی ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایسی ہے، لیکن اب میں ایک ذرا سا دوسرا موڑ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایسی ہے کہ دشمنوں نے بھی ان کے علم و فضل کا، ان کے تقویٰ کا اعتراف کیا ہے، لیکن ایک گوشہ جو کہ آپ کی نگاہوں سے غالباً پوشیدہ ہوگا اعلیٰ حضرت کی حیات کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، حقوق العباد ایک بہت بڑی چیز ہے، ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم تھے یہ تو بڑے علماء ہی بیان کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جس سے آپ کو بہت بڑا سبق ملے گا۔ اعلیٰ حضرت مسجد میں معتکف ہیں، سحری کا وقت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سحری میں کیا لیتے تھے؟ انڈے کی ایک زردی اور فیرینی کی ایک چھوٹی سی پیالی اور نمک کا منہ کرنے کے لیے، سنت ادا کرنے کے لیے ذرا سی چٹنی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی سحری تھی۔ سحری آئی، سحری کا سامان آیا، آپ نے اس کو لے لیا، لیکن اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی پختہ عادت تھی پان کھانے کی، اور جو پان کھاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ پان کی طلب ہوتی ہے، حقے کی طلب ہوتی ہے۔ اب سحری کا وقت گزرتا رہا اور پان گھر سے نہیں آیا۔ جو بچہ سحری کا سامان لایا تھا وہ بالکل جب سحری کا وقت ختم ہونے لگا تو پان لے کر آیا۔ اعلیٰ حضرت کو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ایسے وقت جلال آ ہی جاتا ہے، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جلال کی حالت میں اعلیٰ حضرت نے اس بچے کے ایک چپت لگا دی۔ وہ بچہ چپت کھا کے چلا گیا۔ اب یہ احساس ہوا فوراً کہ یہ اس پر ظلم ہو گیا، یہ بچے پر ظلم کر دیا میں نے، اس لیے کہ اس کی خطا کیا تھی؟ یہ تو عورتوں کی غفلت تھی، اگر کوئی پان لگا کے دے دیتی تو پان آ جاتا اور وہ لا دیتا، پہنچا دیتا، اس کی کیا خطا تھی؟ اب اس کا احساس دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی اور لوگ نماز کے لیے مسجد میں آنا شروع ہوئے تو وہ بچہ بھی نماز کے لیے آیا۔ نماز کیسے نہ پڑھتا، اعلیٰ حضرت کے گھر کا خادم تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بچہ بھی نماز کے لیے آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کوئی میرے معاملے میں مداخلت نہ کرے، کوئی میرے معاملے میں دخل نہ دے، اور اس بچے کو پاس بلایا اور اس سے فرمایا، اپنا امامہ مبارکہ اتارا، سر سے ٹوپی اتاری اور اس سے فرمایا تم اپنا بدلہ لے لو۔ کیا بات ہے۔ اب وہ بچہ
کہاں وقت کا ایک اتنا بڑا امام، اور اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت جیسے بڑے عالم تھے، دنیاوی مال و ثروت کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت صاحب جائیداد بھی تھے، بڑی جائیداد والے تھے، تو اب وہ بچہ کیسے جرأت کر سکتا ہے ایسی؟ اعلیٰ حضرت اس سے فرما رہے ہیں تم اپنا بدلہ لے لو، اور وہ ساکت ہے، گھبرانے لگا، کانپنے لگا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلمدان میں سے نامہ نکالا مٹھی بھر کے اور اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ تم بدلہ لے لو گے تو میں اتنا نامہ تم کو دوں۔ اب بھی وہ خاموش ہے، اب بھی خاموش ہے۔ بچے کو پیسوں کا لالچ ہوتا ہے، لیکن وہ کیسے جرأت کر سکتا ہے؟ اب سب لوگ بھی خاموش ہیں، کوئی بول نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کوئی میرے معاملے میں دخل نہ دے۔ تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر مبارک پر مارتے رہے۔ کیا اس واقعے میں ہمارے آپ کے لیے سبق نہیں ہے؟ ہم کتنا حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، بتائیے، کتنے مظالم ہم سے ہوتے ہیں، کتنے ہم میں ایسے ہیں جو نہایت آسانی سے بلا قصور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ ہاتھ چلا دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اعلیٰ حضرت تو مرد مومن کامل تھے، ان کو ہر بات کا لحاظ تھا، شریعت کا ہر حکم ان کو ماننا تھا۔ اس کا ہاتھ دیر تک اپنے سر مبارک پر مارتے رہے اور پھر وہ نامہ اس کو دیا کہ لو یہ تم لے لو۔ یہ تھے آپ کے اعلیٰ۔ اور اس سے کس لیے محبت تھی؟ کہ وہ مسلمان تھا، مسلمان کا بچہ تھا۔ خدا اور رسول کے کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے اعلیٰ حضرت کو نفرت تھی۔ مومن ایسے ہی ہوتے ہیں، مومن کی یہی شان بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا کنبے والے۔ اور ایک واقعہ اپنا کشمیر حضور مفتی اعظم ہند کا بیان کر دوں، اس کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ صبح کے وقت میں نے کئی دن تک دیکھا، میں صبح کو پہنچ جاتا تھا، گرمی کا موسم تھا، میں صبح کو جلدی پہنچ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم اپنے رہائشی مکان سے اس مکان میں کہ جس میں حضرت بیٹھ کر فتویٰ لکھتے تھے اور تعویذ لکھتے تھے دن بھر، اور اس میں مدرسے کا دفتر بھی تھا، اس مکان میں جب تشریف لاتے ایک کھڑکی ہے، بریلی جانے والوں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ حضرت کے رہائشی مکان سے اس مکان میں کو آنے کے لیے ایک کھڑکی ہے، اس میں سے جب حضرت تشریف لاتے تو سیدھے وہیں زینہ ہے اوپر چڑھ جاتے اور 3-4 منٹ کے بعد واپس آتے۔ میں نے کئی دن دیکھا، لیکن حضرت سے پوچھنے کی جرأت کیسے ہو سکتی تھی؟
کہ حضور اوپر کس لیے جاتے ہیں؟ حضور کو کہاں اتنی فرصت ہے، کہاں جاتے ہیں؟ تو میں خود اوپر گیا. اوپر ایک منظور رہتے تھے، منظور نام کے، ان کو ہم لوگ منظور بھیا کہتے تھے. میں نے ان سے پوچھا، حضرت کے خادم تھے وہ، کہ حضرت کو روزانہ دیکھتا ہوں کہ اوپر تشریف لاتے ہیں اور 2-3 منٹ کے بعد واپس جاتے ہیں. حضرت ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت کہاں اتنی فرصت؟ تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیے وہ روبے میں جنگلی کبوتر نے گھونسلہ رکھ لیا ہے. کبوتری انڈوں پر بیٹھتی ہے رات کو، صبح کو حضرت اس کی خیریت لینے آتے ہیں. اسی واقعے سے آپ اندازہ کیجئے کہ جس شخص کے دل میں، جس ہستی کے دل میں ایک وحشی پرندے کا، جس کو پالا بھی نہیں تھا، اتنا درد تھا، اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کا کتنا درد. صبح سے شام تک لوگوں کی دکھ بھری داستانیں سنتے اور ان کے لیے تعویذ لکھتے تھے. میرے تایازاد بھائی مولوی ادریس رضا خان، جو کہ حضرت کے سگے بھانجے تھے اور داماد بھی تھے، ان کا انتقال حضرت کے گھر میں کینسر کی بیماری میں ہوا. اس دن بھر حضرت نے تعویذ لکھی. کھانا کھانے کا کیا آرام فرمانے کا کہاں موقع ہو؟ دن بھر تعویذ لکھتے رہے اور یہ فرماتے بھی رہے. لالا میاں ان کا عرف تھا کہ لالا میاں کا انتقال ہو گیا. وہ میرے بھانجے تھے اور ایک رشتے سے بھتیجے بھی تھے اور میرے داماد بھی تھے. ان کی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے اور تم لوگ آج بھی میرے اوپر رحم نہیں کھا رہے ہو. یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اچھا، غرض مند ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سن بھی رہے ہیں اور پھر بھی بیٹھے ہیں، تعویذ لے کر ہی اٹھ رہے ہیں. بتائیے، حیرت انگیز بات. قرص کا موقع تھا، کسی نے کہا حضور، حضرت کراں رہے تھے، تھکے ہوئے، تعویذ لکھ رہے تھے، رات کا وقت تھا. کسی نے کہا حضور آرام فرما لیجئے، تو فرمایا خدا اگر آرام دے گا تو قبر میں کروں گا. یہ تھے مفتی اعظم اور وہ تھے اعلی حضرت. اب میں اپنی اس مختصر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت دے اور ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگ میری اہلیہ کے لیے دعا کریں کہ مولا تعالی ان کو صحت دے اور میں ان کو بریلی پہنچوں تو بخیریت پاؤں. وما علینا الا البلاغ. نبی رہے